السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگوں نے اب تک الحمدللہ 12 سبق پڑھ چکے ہیں، اور اس 12 سبق میں بھی کچھ کسی کا پارٹ اے بی سی اس طرح کر کے گزرا ہے۔ تو آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں جزم کو پڑھا، سکون کو سمجھا۔ اب آج کا سبق آپ کا اسی سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا نام تشدید ہے۔ آج آپ سبق نمبر 13 میں ہیں۔ تشدید، اور یہ نشان ہے تشدید کا، یہ اس طرح 3 شوسا چھوٹا سا کسی بھی حرف پر رہے گا تو اس کو تشدید کہیں گے۔ تشدید کا معنی ہی ہوتا ہے سختی۔ تو تشدید جہاں پر بھی ہوگا نا، وہاں پر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اور اس میں سختی پائی جاتی ہے۔ جس حرف پر بھی تشدید ہوگا اس کو تھوڑا زور لگا کر اس میں ایسا لگے کہ اس میں زور لگایا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ آپ یاد کریں، بلکہ کاپی یا نوٹ بک پہ اس کو لکھ لیں۔ آپ دیکھیں، نمبر 1، جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ نہیں، اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ جیسے یہاں دیکھیں، حمزہ با زبر اب اور پھر با زبر با، تو جس حرف پر تشدید ہے اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر اس کو پڑھے حمزہ با زبر اب، اور پھر یہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ لیے، اور ایک بار خود اسے پڑھنا ہے، با زبر با اب با۔ تو جزم میں کیا تھا کہ اس میں ڈبل کی آواز پورا صاف طور پہ نہیں نکالنا تھا، اب اب، اور یہاں پر اسی کو نکالنا، اس میں صرف لگنا تھا، اور یہاں پر صاف ظاہر کرنا ہے، اب اب اب، اس میں جزم میں اب اب اب۔ تو یہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ یہ آپ نے پہلا پوائنٹ پڑھا۔ دوسرا پوائنٹ، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے اب اب اب، تو اس میں سختی ہے۔ پھر یہ دیکھیں نمبر 3، نون اور میم، یہ یاد رکھنے والا ہے بالکل، بہت دھیان سے، بہت دھیان سے۔ نون اور میم، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، غنہ۔ میں نے اس سے پہلے اخفا کے سبق میں کچھ بتایا تھا، لیکن آج یہاں پوری اس کی تفصیل آپ جانیں گے۔ غنہ، اب غنہ کس کو کہتے ہیں، نمبر 4 میں جانیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک لینا غنہ کہلاتا ہے۔ روکنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ چھپائیں گے تو پھر یہ اخفا ہو جائے گا، لیکن روکنا ہے، ان۔ تو جس نون یا میم پر تشدید ہو، یہ یاد رکھیں بس، یہ قاعدہ ہمیشہ، جس نون یا میم پر تشدید ہو، تشدید، اس پر غنہ ہوگا، چاہے جہاں بھی ہو۔ جس نون یا میم پر تشدید ہوگا وہ غنہ ہوگا، وہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ اخفا کہاں پر ہوگا، جس نون پر ساکن یا تنوین ہو، تنوین یا نون ساکن ہو تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ تو غنہ کہاں ہوگا، جس نون یا میم پر تشدید ہو غنہ ہوگا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک لینے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کی مقدار نمبر 5، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، ان، جیسے اخفا میں یتیما فآوى کراما کاتبین، اسی طرح ان ثم ان ثم
اس طرح یہ پوائنٹ آپ یاد کریں اور اس کو نوٹ کر لیں تاکہ یہ محفوظ بھی رہے، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ جب قرآن شریف پڑھیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ابھی آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اور اسی میں ایک اور چیز ہے جو ابھی بتائیں گے اس سبق کے بعد فوراً۔ اب آپ اس کو تشدید کو اب آپ مثالوں کے ذریعے سمجھیے۔ آپ نے اس کے قاعدے کو سمجھ لیا اور اس کو آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے دھیان سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، پھر ایک بار اس کو پڑھتے ہیں، مطلب 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب اب، اب اب، تا با زبر تب، با الف دو زبر بن، تبن تبن، تبن تبن، تبن تبن۔ اب اس کو آپ دھیان سے، عین پر تشدید ہے تو اس میں زیادہ آپ کو حلق سے ایک دم بالکل سختی کے ساتھ، عین زبر عین زبر اس کو بھی عین زبر عین الف زبر پھر یہ کاف واو پیش کف، واو زیر وی، کفی کفی کفی، واو کی بھی آواز صاف سے۔ پھر یہ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا توا۔ پھر یہ یا زبر حی، حی، پہلے والے کو بھی تشدید، مطلب تشدید ہے تو اس کو ملا رہے ہیں، حی۔ پھر یا زبر یا، حی، جیسے اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی۔ پھر یہ عین زبر ع، لام یا زبر لی، لی، یا زبر یا، علی، علی، علی۔ بالکل تشدید کو ایک دم بالکل دھیان میں رکھ کے اور اس کو سختی کے ساتھ، علی، علی۔ پھر یہ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، ایاک، ایاک، تشدید ایاک۔ پھر یہ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، یہ دھیان رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دھیان میں رکھ کر بالکل۔ پھر یہ دیکھیں سین یا پیش سوئی، سوئی سوئی، یا زیر ی، سوئی سوئی، حرکت بھی ہے تو جلدی ادا کریں گے۔ را تا زبر رت، یہ جزم کی مثال کی جزم والے حرف کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، سویغت، سویغت، سویغت۔ پھر یہ سین عین پیش سع، 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 عین زیر عی، سعی، سعی، را تا زبر رت، سعیرت، سعیرت، سعیرت۔ پھر یہ عین طا پیش عط، عط، طا زیر قی، لام تا زبر لت، عطیلت، عطیلت، عطیلت۔ اس طرح آپ تشدید والے حروف کو جہاں کہیں بھی دیکھیں قرآن میں، یا بچے جو کتاب پڑھتے ہیں اس میں جہاں کہیں بھی ہو، خوب مشق کریں تاکہ بالکل زبان پر بیٹھ جائے، اور اسی طرح آپ تشدید کو پڑھا کریں۔ آپ نے تشدید کو پڑھا، اب اسی میں ایک جز تشدید مع تشدید ہے۔ تشدید کا معنی تو آپ نے پڑھ لیا کہ تشدید کا معنی سختی، اور ایک اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ پھر یہ تشدید مع تشدید کا کیا مطلب ہے؟ تو تشدید مع تشدید کا مطلب ہے کہ تشدید پر تشدید، تشدید
پر تشدید مطلب ڈبل تشدید، 2 مرتبہ تشدید. جس 2 حرف پر تشدید ہوگا اس کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ ایک تشدید والے حرف پر حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو جس کلمے میں 2 حرف پر تشدید ہوگا تو اس کو 4 مرتبہ پڑھیں گے. تو مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے عربی میں. تو تشدید مع تشدید، تشدید مع تشدید، تو تشدید کے ساتھ تشدید مطلب ڈبل تشدید. تو اب یہ مثال کے ذریعے دیکھیں آپ، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، یا واو پیش یو، نون زبغن، علیون، علیون، علیون. پھر یہ یا زا زبغ یز، یز، زا کاف زبغ زک، کاف کھڑا زبغ کا، یزکا، یزکا. یہ سب تشدید مع تشدید ہے. یہ 2 حرف تشدید مع تشدید. یذکر، یذکر، یذکر. مزمل، اب یہاں پر غنہ بھی ہوگا اس لیے کہ میم پر تشدید ہے. مزمل، 29ویں پارے میں ایک سورت بھی ہے، سورہ مزمل. یا ایھا المزمل، مزمل. پھر یہ مدثر، 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 مدثر. پھر یہ علیین، علیین، علیین. تو آپ اسی طرح تشدید کو جانا اور پھر تشدید مع تشدید کو جانا، ان دونوں کو آپ خاص خیال کے ساتھ پڑھیں. وہ قرآن پڑھیں تو اس کو دھیان میں رکھیں، اور بچے بالکل شروع سے مشق کرتے رہیں تاکہ ان کی زبان ٹوٹ جائے اور بعد میں کوئی دقت نہ ہو. اور الحمدللہ وہ اچھا قرآن پڑھنے لگے. اسی طرح آپ جڑے رہیے، لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.